قاضی علم دین کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ میرا آقا بلائے موت ہار جاتی ہے، موت ہار جاتی ہے، مومن جیت جاتا ہے۔ اب اسے 100 پھانسیاں لگاؤ مسکرا رہا ہوگا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، کلمہ گو ہو، پڑھنے والا ہو، بلکہ میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا ویسے ہے تو عالم ارواح کو تو روح نے جانا ہے آزاد ہوگی، آپ نے فرمایا یہ روح جو ہے یہ جب جسم سے نکلتی ہے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان، میرے آقا کے آل کا فرمان ہے، نقشبندیوں کے تاجدار کا فرمان ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ روح نکلتی ہے تو سیدھی مدینے جاتی ہے، سرکار دو عالم سے سلام عرض کرتی ہے، پھر میرے آقا سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تشریف لانا ہے، آپ کا غلام قبر کو جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات عقل مانتی ہے، آتا انسان وہیں ہے جہاں کسی کو بلایا جائے۔ جن قبروں میں میرے آقا کو بلایا جائے گا تو میرے آقا آئیں گے نا، جن میں بلایا ہی نہیں گیا وہاں انہوں نے آ کے کیا کرا۔ تو میں نے اس دن کہا یہ قبر کی مٹی پوری زندگی، حضور نے فرمایا 40 سال 50 سال 60 سال جتنی زندگی ہو، صبح اور شام اس مومن کے لیے دعا کرتی ہے جس مومن نے اس قبر میں دفن ہونا ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں پتہ نہیں 40-50 سال تو ماں بھی دعا کرے نہ کرے، جس مٹی نے 60 سال دعا کی ہوگی کہ میرا مہمان کب آئے گا۔ یہ کون سے موتوں کے منظر بتاتے ہیں؟ جس مٹی نے 100 سال دعا کی، 50 سال دعا کی، 40 سال دعا کی، بخشش مغفرت کی اور انتظار کیا کہ میرا مہمان کب آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب کسی مٹی میں دفن ہوتا ہے تو اس مٹی کی تقدیر بدل جاتی ہے، مٹی ہی کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ تو مٹی تھی۔ کوئی میرے نبی پاک کا غلام دفن ہو گیا، تقدیر بدل گئی، مٹی نہیں رہی، جنت کا باغ ہو، دنیا میں رہ کے جنت بن گئی، مٹی جنت کی مٹی بن گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قدموں کے صدقے قبریں جنت کے باغ بن گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آج بات سنیں، مومن تو دوست کی ہے نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ رام تم کہانی ہے، میں نے بڑی بار بیان کی۔ میرے دوستو سارے کام کرنے ہیں، موت سے خوف نہیں کھانا، اس سے ہمارا رشتہ ہے، اس موت سے ہمارا رشتہ ہے جس طرح زندگی سے رشتہ ہے۔ ہم نے جہاں سے آئے ہیں وہاں سے لوٹ کے جانا ہے، اللہ نے ان قبروں سے اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ حافظ صاحب خطبہ دے رہے تھے، مومن قبروں سے اٹھیں گے تو افسوس کریں گے۔ مولوی کہتا قبر نیری ہوئے گی، پرانی لائٹ لگی ہوئے گی، اکیلا جائے گا، اے مولوی 4 جوڑ کے جان گے، پھر خیر میں کہ کوئی جوڑا جوڑا کر کے جانا۔ اللہ گواہ قرآن کہتا ہے چھوڑ دو ہر حدیث کو، جب مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو افسوس کریں گے، تو افسوس کریں گے ہائے اللہ ہماری قبروں سے ہمیں کیوں اٹھایا۔ کچھ تو ہے، لیکن قبروں کی یہ قرآن کھول پوچھتے ہیں قبروں میں کیا، کھول قرآن، مومن اٹھیں گے قبروں سے تو افسوس کریں گے، ہائے افسوس ہمیں کیوں اٹھایا گیا۔ کیا نہیں، کتنی رحمتیں آ رہی ہوں گی، کتنے نظارے آ رہے ہوں گے،
قبروں سے اٹھنے پر مومن افسوس کرے گا. اللہ فرمائے گا یہ میرا وعدہ ہے، قبروں سے اٹھانا میرا وعدہ ہے. اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو یہ جنتا آباد رہ جاتی. میں اٹھاواں گا، یہ میرا وعدہ ہے. میرے دوستو، انسان قید سے چھوٹے تو خوش ہوتا ہے، موت آئی تو خوش تھا، قبر سے اٹھایا گیا، زندگی دی تو پریشان ہے. میری بات غور سے سنو. آج موت آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، قبر سے اٹھایا گیا تو افسوس کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس قبر میں پتہ نہیں میرے رب کریم نے اس کو کتنے آرام دیے ہوں گے، کتنے سکون دیے ہوں گے، کتنے اللہ کی محبتوں بھرے پیغام آئے ہوں گے کہ اس دھرتی کو، اس مٹی کو چھوڑ دو. مومن لا ویلنا من باسنا من مرکدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کوئی خوف وابستہ نہیں موت کے ساتھ. ہم اپنے جانے والوں کو یاد کرتے. میرا ایمان ہے کہ برزخ جو قرآن کریم میں ذکر آیا ایک پردہ ہے، کوئی کہانی ختم نہیں ہوئی، ایک پردہ آ گیا درمیان میں. ہم برزخ والوں کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھ بھی سکتے پر دیکھنے کے لیے پیر ارشاد بادشاہ چورائی چاہیے. اس کے کوئی ٹرینڈ بندے چاہیے دیکھنے والے. آپ بھی دیکھ، برزخ سے بھی دیکھ لیتے، قبروں میں دیکھ لیتے ہیں. میری بات سن، ایک پردہ آ گیا، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. قبلہ رانا اثر علی خان الحاج بیٹا ان کا آیا ہوا ہے، اسی کی نظر ایک بات کرتا ہوں فقیری. چلا رانا صاحب تشریف لائے، امریکہ گئے تھے، واپس حج کیا، حج کر کے شکرے آئے، یہاں بیٹھے رہ گئے، پیار محبت کی. مجھے پکڑ کے پیچھے جو ہم برتن پڑے ہوتے ہیں اس کمرے میں لے گئے. فرمانے لگے میں نے حج تو جی بڑے کیے پر جو اس دفعہ حج کیا ایسا حج میں نے زندگی میں نہیں کیا. میں نے پوچھا راز کی بات تھی، کہنے میں نے جدے سے لے کر مکے سے مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے جدہ تک اپنی ساری نمازیں اپنی پیر کے پیچھے پڑھی ہیں. ہاں میں بتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم ان منزلوں پہ نہیں گئے جہاں مرید اپنے پیر کے ساتھ نمازیں پڑھے. ان منزلوں پہ جانا چاہے تو کوئی جا سکتا ہے، اور میں جدے بھی آخری نماز اپنے پیر کے ساتھ پڑھی ہے، کسی عرب دے امام نال نہیں پڑھی. میں نے ساری نمازیں اپنے شیخ کے پیچھے پڑھی. اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائیوں کو ان مقاموں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مثال دی، وہ عالم ارواح میں جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ملنگ جب تکڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے پیر پیچھے مرید، کسی کو امام نظر آئے نہ آئے اسے پتا ہے میرا امام آگے کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے. ان کو کیا کرنے کی، یہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. کوئی کسی سے بے خبر نہیں. میں لوگوں دے راز بھی نہیں کھولتا. میرا ایک اور ملنگ مدینی شریف ٹر گیا، خواب میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا، زندہ ملنگ. رویا یا رسول اللہ تھک گیا ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیا. حضور نے فرمایا میں تو تمہیں پاس رکھ لوں پر چورا شریف کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ کس چیز سے میرا آقا باخبر نہیں ہے؟ اگر یہ حیا ہوتا کہ میرا آقا دیکھ رہا ہے، ہماری تو زندگی ہی بدل گئی ہوتی. میں تو رکھ لوں، چورا شریف کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ غلام میرا چورا شریف جانا اور ہوگا،
تیرا چورا شریف آنا اور ہوگا، جسے میرے کملی والے نے راستہ بتایا اس کا چورا شریف جانا اور ہوگا۔ میں کچھ پردے رکھ لیتا ہوں، ساری باتیں اللہ کریم میرے سارے پیر بھائیوں کو دلوں کے نور دے، نیکی بھری زندگیاں دے، نیکی کے اس مقام پر پہنچنے کی توفیق دے جہاں سے وہ اپنے پیر کو خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ ضرور ہے یہ پردے مردے یہ ضرور لگتے ہیں، پر مومنوں کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے، پھر وہ پردے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سب کو دے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو چوری شریف سے خاص نسبت ہے۔ قبلہ خواجہ خواجگاں شاہ نور محمد تیرائی چورائی مجھے دلوں میں چوری گیا فوت ہو گئی، وہاں سارے بیٹھے تھے، ان کی بھی دنیا سے جانے کا مہینہ شعبان ہے۔ قبلہ ارشاد بادشاہ کا بھی دنیا سے رخصت ہونے کا مہینہ شعبان ہے۔ میرے حضور قبلہ پیر خادم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جانے کا یہ مہینہ شعبان ہے۔ یہ پھوپھو جی یہاں ختم ہو رہا تھا، آپ بھی خیال آ رہا ہے نسندے کا ختم ہو رہا تھا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ زندگی میں وہ موقع بھی آتا ہے انسان دعائیں بھول جاتا ہے۔ اسی طرح میں اٹھا، پتہ نہیں پیر بھائی کدھر گئے، تو میں نے کہا یار اطلاع آ گئی وہ میری دنیا سے چلی گئی، بڑی صابرہ خاتون۔ تو میرے حضور پیر خادم بادشاہ چورائی رحمۃ اللہ علیہ ہم ڈیرے پہ ہوتے تھے، شگو پورے ہوتے تھے۔ ہاں جناب، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، عام تار جاندی ہوندی سی تے لوگ ڈر جاتے سن تار کتھوں آ گئی۔ تو آپ بھی لمبے دورے پہ جاتے 10 دن 15 دن، جب آنا ہوتا تھا تو میں نے اپنے ہی گواہ ہوں، دنیا میں کسی گواہی کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے اس کمرے سے عجیب و غریب خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی۔ کسی کے جانے کے بعد خوشبو آئی یہ اور بات ہے، کسی کے آنے سے پہلے خوشبو آئی ہے اور بات۔ آساں ٹوپیاں ٹھیک کر لینی، رومال ٹھیک کر لینے، اپنے حال ہوئی سارے کام ٹھیک کر لو، انہیں جو اندر بڑھنا کہنا پیر آ گیا۔ یہ مقام کہاں سے پائے؟ یہ میرے سرور کائنات کی غلامی کر کے، سرور کائنات سے محبتیں کر کے یہ مقام پائے تھے۔ میری والدہ بتاتی ہے، کوئی دادی اماں اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، آج بھی میری والدہ اس بڑھاپے میں قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی ساس کو بخشتی ہے، بڑا یاد کرتی ہے، ہوں بھی پڑھ نہیں پتروں میں تھوڑی دادی نہیں سواب نے۔ تو حج پر گئے میرے حضور، پرانا زمانہ تھا، برادری اکٹھی ہوتی تھی، لوگ اکٹھے ہوتے، 53 کی بات ہے، بوڑھی بوڑھی آئیاں ساریاں اکٹھیاں، خاندان اکٹھا، رات کو گاڑی چلتی تھی 12 بجے ایک دن کو، رات کی گاڑی پہ لوگ گئے، سوار کر کے آئے، پنڈی جانا تھا، آگے پھر کراچی جانا تھا، حاجی کے ہم کراچی تھا۔ ملک صاحب جی وہ رولا مالا رہا، کوئی حضور چلے گئے، وہ گھنٹے 2 بعد گھر میں روشنی ہو گئی، جب روشنی ہوئی تو کہنے تھوڑی دادی رولا پا اٹھو، نہیں اٹھوائی تو تہجد ہی قضا ہو گئی، نفل گئے، دن چڑھ گیا، جلدی کرو نماز قضا ہوگی، تمام گھر نے وضو شروع کیتا، فجر کی نماز پڑھ لی، روشنی ہو گئی تھی، جب نماز پڑھ چکے تو پھر دوبارہ اندھیرا چھا گیا، کھڑیاں نہیں تھی،
جب اندھیرا چھایا تو میری دادی محترمہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، رب کریم تو اتنا مہربان ہے، آج تو میرا بیٹا چلا تھا اور آج ہی حج قبول ہو گیا، پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، آج ہی حج قبول ہو گیا، سجدے میں سر رکھ کر شروع کر دیا۔ تمہارے گھروں میں بھی روشنی آنی چاہیے اور میرے گھر میں بھی روشنی آنی چاہیے، ہم سرور کائنات کے غلام۔